توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس رب کریم کے لیے لائق و زیبا ہے جو رب العزت، تمام جہان والوں کا پالن ہار اور رب العالمین ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس رب ذوالجلال کی جانب سے مبعوث کیے گئے سارے انبیاء کرام، خصوصاً آخری کڑی خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ مسلسل کئی خطبات جمعہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے آپ کے سامنے جو سلسلہ وار سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا موضوع جو چل رہا، آج اس کی آخری کڑی، اس کے آخر میں بتانے والی جو کڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی کا خاتمہ ہوا اور پھر مکی زندگی کے بعد جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، یقیناً مدنی زندگی مکی زندگی کے مقابلے میں بڑے چیلنجز، بڑی تدبیریں، بڑی حکمت عملی اور بڑے کٹھن مراحل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑ رہا، اور پھر آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ جو اسلام کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو عظیم عظیم جنگیں ہوئی تھیں، جیسے آپ کے سامنے مختصراً جنگ بدر کا واقعہ ہوا، جنگ احد کا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی اپنی زندگی کی یہ آپ کی شرکت کے لحاظ سے سب سے آخری جنگ غزوہ تبوک، جس کو جنگ تبوک کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آئی۔ اس سے پہلے جنگ موتا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کے اوپر لشکر بنا کر بھیجا تھا، ان کو گورنر بنا کر بھیجا تھا، لیکن رومیوں نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رومیوں سے انتقام لینے کے لیے
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آپ کی زندگی کے اندر اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور یہ آپ کی منصوبہ بندی یہ ہمیشہ رہا کرتی کہ جب دشمن ہمارے طاق میں ہوتا، جب دشمن ہمارے خلاف کوئی بغاوت کرنے کی تیاری ہوتا، تو اللہ رب العالمین جنگی پیمانے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صلاحیت اور وہ خوبی آپ کے اندر پیدا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار اور اس کے انتظام سے پہلے آپ اپنا انتظام کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا۔ یقیناً ایک دور ایسا بھی تھا جب صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 3000 تھی، لیکن ان کے مقابلے میں رومیوں کی تعداد کم و بیش 2 لاکھ سے زائد تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جنگ تبوک، غزوہ تبوک کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معاملہ پیش آیا کہ صحابہ رسول کو رومیوں نے جب شہید کر دیا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رومی بادشاہ ہرقل بادشاہ نے یہ اپنے اندر یہ منصوبہ بندی پیدا کر لی کہ ہم مدینہ منورہ کے اوپر چل کر حملہ کریں گے، ہم مدینہ کے اوپر حملہ کریں گے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خبر سے یا کسی بھی قاصد کے ذریعے سے جب آپ کو پتہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر یہ اعلان کر دیا، صحابہ کرام کو تیار کرنے لگے، اور اسی موقع پر جبکہ یہ جنگ کا نام تو دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان تک تو پہنچے، لیکن نہ تلوار چلی، نہ تیر چلا، نہ خنجر اٹھے، نہ لڑائی ہوئی، نہ کچھ، لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح یابی نصیب فرمائی۔ آگے وہ بات آئے گی کس طریقے سے اللہ نے فتح یابی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کرنے کے لیے آپ نے اعلان کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس جنگ کے اندر کچھ ایسے سبق بتلائے ہیں، کچھ ہمیں ان کے اندر عبرتیں اور کچھ نصیحتیں ہیں جن کو اپنی زندگی کے اندر ہم ان کو ڈھالیں، اور ڈھال کر ان کے مطابق اگر اپنی زندگی ہم گزارتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی صحابہ کرام کے طریقے پر، صحابہ کرام کے بتائے ہوئے راستے پر، وہ زندگی ہمارے لیے بھی کٹھن مراحل والا معاملہ ہمارے لیے بھی آسان ہو سکتا ہے۔ شرط ہے کہ جو ہمارے لیے عبرتیں، جو نصیحتیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے کردار، آپ کے کیریکٹر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملیاں، آپ کی تدبیریں اور آپ کی نصیحتیں جو صحابہ کرام کو جو کارآمد ثابت ہوئیں، صحابہ کرام کو جو کامیابی دلائیں، اگر وہی نصیحتیں، وہی اعمال، وہی اقوال، وہی کردار، وہی کیریکٹر اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر بھی اگر لائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر بھی اللہ رب العالمین نکھار پیدا کرے گا۔ سن 9 ہجری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ کرام کے اندر، اور پھر اسی جنگ کے موقع پر، یعنی اس جنگ کے اعلان کے بعد ایک ایسا موقع آیا، ایک ایسا واقعہ آیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے، آپ کے گھریلو زندگی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئے۔ ازواج مطہرات امہات المؤمنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے ایلا کر لیا، آپ قسم کھا لیے کہ میں 1 مہینے کے لیے میں تم سب کے پاس نہیں آؤں گا۔ صحابہ کرام کو اس بات کا علم نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے، اور جب کہ یہ جنگ کے عالم میں اور جنگ کے حالات ایسے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے چینی، صحابہ کرام کے اوپر بے چینی، اور پورے مدینہ منورہ کے اوپر بے چینی تھی کہ کب رومی ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں اور اس حملے سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے۔ چنانچہ یہ ایلے کا واقعہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مصلحت تھی، کیا موقع تھا، اس کی انشاءاللہ تفصیل کبھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ حاضر کیا جائے گا۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ ایک انصاری صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کو جا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑی بات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں وہی کھٹکا تھا، اور وہی ان کے ذہن میں وہ بات گھوم رہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رومیوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے باک بول پڑے کہ کیا اے میرے انصاری صحابہ، کیا مدینہ میں رومیوں نے حملہ کر دیا؟ کہا نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے، اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے الگ ہو گئے ہیں۔ اس وقت جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی خبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور اس وقت مدینہ کے اندر کچھ ایسے منافق تھے اور کچھ ایسے چور تھے جن کی دل کے اندر کچھ بھرا ہوا تھا، ان کی زبان پر کچھ ظاہر تھا۔ ابو عامر الفاسق، یہ مدینہ منورہ کے اندر ایک ایسا منافق تھا
جس نے رومی بادشاہ ہرقل سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی، اس نے ان سے معاہدہ کر رکھا تھا، اور اس ہرقل کے بادشاہ، رومی کے بادشاہ ہرقل کو اس نے یہ تسلی دی تھی کہ آؤ تم مدینہ منورہ کے اندر ان مسلمانوں پر حملہ کرو، میں تمہارا سپورٹ کروں گا، میں تمہاری حمایت کروں گا۔ اس وقت اس نے کہا تھا، اس رومی بادشاہ نے کہا تھا کہ اے ابو عامر، یہ ابو عامر الفاسق، یہ منافق کا سردار، اور یہ بہت بڑا منافق تھا، اس نے چال بازیاں کی، مکاریاں کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوتیں، جبکہ خلم کھلا نہ کر سکا، دلی طور پر، پوشیدگی طور پر ان سے ملا رہا، اور اپنے ہی سرزمین پر بیٹھ کر، جیسے کہا نہیں جاتا کہ کھاتے ہو کسی اور کا نمک اور حرام کر دیتے ہو کسی کا کھا کر، تو وہی کرتا تھا وہ ابو عامر الفاسق۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے، اور اس نے اپنے آپ میں ایک مسجد بنانا شروع کر دیا۔ اس منافق نے ایک مسجد بنانا شروع کر دیا مدینہ منورہ کے اندر، جس کو مسجد ضرار کے نام سے جانا جاتا ہے، مسجد ضرار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اس مسجد کے بارے میں رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم اور ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کرتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اس منافق نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ مسجد بنانے کے بعد اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ایک مرتبہ ہماری مسجد میں نماز پڑھ لیں تو ہمارے لیے یہ سعادت مندی کی بات ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بہانے کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، مسجد نبوی بہت دور ہے اور اسی لیے یہ مسجد بنا لی گئی، شاید کہ ہم یہاں پر نماز پڑھیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اس بات کا علم نہیں کہ یہ مسجد بنائی کس لیے گئی ہے۔ یہ مسجد اس لیے بنائی گئی، اللہ رب العالمین نے کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہ مومنوں کے آپس میں انتشار کو ختم کرنے کے لیے، یہ مومنوں کے آپس میں یہ گٹ بندیاں پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی، اور یہ اللہ رب العالمین کے دشمن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو یہ پناہ دینے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ اور اے میرے نبی لا تقم فیہ ابدا، بھولے سے بھی اس مسجد میں آپ قدم مت رکھنا، اے میرے نبی آپ بھولے سے بھی اس مسجد میں قدم مت رکھنا۔ یقیناً وہ مسجد ضرار اسی لیے بنائی گئی، نقصان پہنچانے والی مسجد، اور اس نے بغاوت سے اس رومی بادشاہ کو اس نے کہا کہ آؤ ہم نے ایک سینٹر بنا لیا ہے اور اس سینٹر کو بنانے کے بعد ہم تمہیں اس سینٹر میں پناہ دیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب منافق اس ابو عامر نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ لیجئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں غزوہ تبوک کے معاملات گھوم رہے تھے، غزوہ تبوک کے کچھ ایسے حادثات اور کچھ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ باتیں گھوم رہی تھیں، تو آپ نے اتنا کہہ دیا کہ غزوہ تبوک سے لوٹ کر آؤں گا تو دیکھوں گا۔ لیکن اسی سفر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ یہ آیت کریمہ نازل فرما کر اللہ رب العالمین نے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا لا تقم فیہ ابدا، اے اللہ کے رسول، اے میرے نبی کبھی اس مسجد کے اندر قدم بھی مت رکھنا۔ یہ مسجد ضرار بنائی گئی ہے، اور یہ مسجد ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، مومنوں کی اتحاد کو پارا پار کرنے والے ہیں، مومنوں کے اندر بغاوت پیدا کرنے والے ہیں۔ اور آج ہمارے سماج کے اندر میرے بھائیوں برا نہیں ماننا، آج ہمارے سماج کے اندر کچھ ایسی مسجدوں کے پوسٹروں اور ان کے بینروں کو دیکھ کر شرم آتی ہے، ان مسجدوں کے پوسٹروں اور ان کے بینروں کو دیکھ کر شرم آتی ہے۔ اس مسجد میں فلاں نہیں آ سکتا، اس مسجد میں فلاں نہیں آ سکتا، فلاں آ گیا تو اتنا جرمانہ دھلوا لوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کہا ایسی مسجد مت بناؤ جس مسجد کے اندر مومنوں کا انتشار ہو، جس مسجد کے اندر اللہ کے دشمن پیدا ہوں، جس مسجد کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن پیدا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور اے اللہ کے رسول یہ ان کے اچھے ارادے نہیں ہیں جن اچھے ارادوں سے انہوں نے مسجد بنا لی ہے۔ اور آج اگر دیکھا جائے ہمارے سماج، ہمارے سوسائٹی کے اندر کچھ جذباتی قسم کے لوگ کبھی آپس میں کسی سے اختلاف و انتشار ہو گیا مسجد چھوڑ دیے، کبھی آپس میں کسی سے کچھ بات ہو گئی مسجد چھوڑ دیے۔ مسجد کا معاملہ اللہ رب العالمین نے اس مسجد کو مسجد انوار بنایا ہے۔ جتنی روئے زمین پر مساجد ہیں سب مسجد مرکز انوار ہیں، مرکز توحید ہیں، اور ایمانی جذبہ
تقویت کا جذبہ، توحید کا جذبہ، اللہ رب العالمین کی بلندی کا جذبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بڑھاوے کا جذبہ، یہ مسجدوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور مسجدوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں صرف اس رب العالمین کی عبادت کے لیے، دنیا کی خرافاتوں کے لیے، دنیا کے اختلاف و انتشار کے نہیں، دنیا کی سیاسی کے لیے نہیں، اور دنیا کے فیصلے حل کرنے کے لیے مسجدیں نہیں بنائی جاتی۔ مسجدیں بنائی اسی لیے جاتی ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور کام یہاں پر جائز نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد کے اندر آپ قدم نہ رکھیں، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کرنے لگے۔ 30,000 صحابہ کرام تیار کیے گئے، 30,000۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وقت ہے ایسا ہے میرے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسانی مقدس سے نکلنے والے زبان اور وہ جنت کی بشارتیں صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، اے میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو ان 30,000 لشکروں کا انتظام و انصرام کرنے والا ہے، اور اگر جو ان 30,000 لشکروں کا جو انتظام انصرام کرنے والا ہے تبوک کے میدان میں پہنچنے کے لیے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے ایسے اوقات اور بہت سے ایسے موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عہد نبوت میں بہت سے ایسے مالدار تھے۔ مالدار ہونا بڑی بات نہیں ہے، دل کا مالدار ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ اور مال کی کبھی اسلام نے مذمت نہیں کی، اسلام نے کبھی مال کی مذمت نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ مال کی بدولت بسا اوقات ایسا معاملہ آیا کہ اسلام کو سربلندی اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر مال کی بدولت اسلام کی سربلندی دیکھنا ہے تو زیادہ بڑی بات نہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اٹھا کر پڑھ لو۔ حضرت عثمان بن عفان، یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے اندر جب آپ نے اعلان کیا، آپ نے کہا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، کون ہے جو میرے اس لشکر کی تیاری کر کے ان کو اسلحہ، ان کو سواریاں، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے اخراجات اور ان کے لباس، ان کے راستے، جبکہ لمبا سینکڑوں میل لمبی مسافت تھی، مدینہ منورہ سے لے کر جنگ تبوک کے میدان تک لمبی مسافت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کے پاس کسی کے پاس سواری ہے تو کسی کے پاس ہتھیار نہیں، کسی کے پاس ہتھیار ہے تو کسی کے پاس کھانے پینے کا توشہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا سامان اللہ کے رسول کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا سامان اللہ کے رسول کی قدموں میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول حیران، اللہ کے رسول نے کہا اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑے ہو؟ بڑا مشہور جواب ہے، ہم میں سے سب کو جواب پتہ ہے، بڑا مشہور جواب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اے اللہ کے رسول گھر میں اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی، یہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی طور پر تھی۔ اور پھر وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اور ان کا ولولہ اس طیش میں آیا کہ آج موقع ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے تو کبھی نہ جا سکا، آج موقع ہے شاید آج آگے چلا جاؤں۔ ان کو پتہ نہیں کہ ابو بکر تو اپنے گھر کا پورا ساز و سامان لے کر اللہ کے رسول کی قدموں میں پہنچے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کے رسول کے قدموں میں پیش کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر بے ساختہ ہو کر اعلان کر دیا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرما دی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر رب کریم نے عرش سے آیت کریمہ نازل فرما دی، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی سخاوت، اور وہیں پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تجارت کا قافلہ قریب 200 اونٹ سے زائد 200 اونٹ سے زائد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال والوں کے لیے خوشخبری دی ہے، اہل دولت، اہل ثروت، پراپرٹی، دولت مندوں کے لیے بڑی خوشخبری دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم المال، بے شک وہ مال بڑا خوش نصیب مال ہے جو اچھے انسان کے پاس پہنچے، اور وہ انسان بہت اچھا ہے جس کے پاس اچھا مال پہنچے۔
جس کے پاس اچھا مال کو اسلام نے مالداروں کی مذمت نہیں کی، مالداروں کی ہمیشہ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی۔ مذمت اس کی گئی ہے جو ناحق طریقے سے مال کمائے، ناحق طریقے پر خرچ کرے، مذمت اس کی گئی ہے۔ ناحق طریقے سے جو مال کمائے، چوری کرے، چغلی کرے، کسی کا ناحق طریقے سے مال ہڑپ لے، کانٹا مارے، دھندے میں اپنے جھوٹ بولے، جھوٹ بول کر مال کمانا بھی حرام کمائی ہے، کانٹا مار کا دھندا کرنا وہ بھی حرام کمائی ہے۔ اگر ان حرام کمائی سے جو بچتا ہے اور اپنی دولت کی لمبی پراپرٹی کھڑی کرتا ہے، اللہ اس کی دولت کے اندر دنیا میں بھی اس کے لیے خیر بناتا ہے، آخرت میں تو خیر خیر ہی خیر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعلان کو سنتے ہیں، 200 اونٹ، آج ایک اونٹ خریدنے جاؤ تو شاید کہ ایک کار مل جائے گی، اگر ایک اونٹ آج خریدنے جاؤ اچھا خاصا اونٹ تو آپ کو ایک کار مل جائے گی۔ اس وقت جس وقت کسی صحابہ کے پاس لباس ہے تو پہننے کے لیے تہبند نہیں ہے، کسی کے پاس چپل ہے تو جسم پر ڈھانکنے کے لیے چادر نہیں ہے، کسی کے پاس صبح کو کھانے کا انتظام ہے، شام کا انتظام نہیں ہے، اس وقت صحابہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 200 اونٹ جو ساز و سامان، تجارتی قافلہ اور کھانے پینے کے توشے، سارا ساز و سامان لدا ہوا اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی راہ میں ہے، مسلمانوں قربان جاؤ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی پر۔ اور اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد یہی نہیں بلکہ ہزاروں ہزار دینار و درہم اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں لا کر رکھتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آپ کا کھل اٹھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں، اور مسکراہٹ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ نکلتا ہے، اے مسلمانوں سنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما ضربنا عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضربنا فانا ما عمل بعد هذا اليوم۔ اے لوگو، آج کے بعد سے اگر عثمان کوئی نیکی نہ کرے تو ان کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ قربانی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دینار و درہم کو اپنے ہاتھ میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پلٹ رہے ہیں، نیچے پلٹ رہے ہیں، اور ان کے لیے جنت کی بشارتیں دیں۔ یہی نہیں بلکہ قدم قدم پر جب موقع آیا اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی راہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے، اور دینی شریعت میں اور محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، اور اپنے سماج کے اندر، چاہے وہ ہاسپٹل کی شکل میں ہو، چاہے وہ مدرسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ اسکول کالج کی شکل میں ہو، چاہے وہ اللہ رب العالمین کے گھر کی شکل میں ہو، چاہے وہ مدرسے کی شکل میں ہو، آپ جس شکل میں خرچ کرنا چاہتے ہو اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے، ان کو پینے کے لیے میٹھا پانی میسر نہیں، ان کو پینے کے لیے میٹھا پانی میسر نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر آپ نے کہا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو اس یہودی سے اس کا کنواں میٹھا پانی خرید کر مسلمانوں کے لیے آزاد کر دے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول، میری جانب سے میں اپنے اس مسلمان بھائیوں کے لیے 20,000 درہم یا 20,000 دینار لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر وہ کنواں لے کر مسلمانوں کے لیے آپ نے آزاد کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دینے والے وہ جانثار صحابہ، اور اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان مقدس سے ان کے لیے وہ ضمانتیں دیتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت کا راستہ آسان کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد ایک اور واقعہ اسی جنگ کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غزوہ تبوک کے لیے نکل پڑو، جس کے پاس جو تھا اپنا لے کر نکل پڑے۔ اور اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلان کیا تھا تو منافقوں کی ایک چال بازیاں، ایک مکاریاں ان کے اوپر یہ سامنے ظاہر آتی ہیں۔ اور مسلمانوں، ایسے موقع پر جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان کیا، 3 بڑے چیلنجز تھے، 3 ایسے بڑے چیلنجز۔ وہاں پر مومنوں کو، اہل ایمان کو اپنے ایمان کا امتحان دینا پڑتا ہے، اور منافقوں کا نفاق کھل جاتا ہے، اور ان کا نفاق دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیا چیلنجز تھے؟ پہلا چیلنج، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جنگ کے اندر چلنا ہے، آپ کا حکم یہ پہلا جنگ کے اندر چلنا ہے۔ دوسرا چیلنج، بڑا لمبا سفر ہے۔ تیسرا چیلنج، اس جنگ کے اندر
اس جنگ کے اندر اتنی شدت، اتنی گرمی، اور مسلمانوں جن لوگوں نے مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے لمبی سکونت کی ہوگی، ان کو پتہ ہوگا کہ آج بھی وہی گرمی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے اندر پائی جاتی ہے. اور وہ شدت، سخت تیز دھوپ، چلچلاتی دھوپ، ایک لمبا سفر، چلچلاتی دھوپ، اور ادھر اپنی کھیتیاں، جو کھجور کی کھیتیاں جو صحابہ کرام کرتے تھے ایک دم تیار تھی، عنقریب تھا کہ کچھ دنوں بعد کاٹ لی جائے گی. اب بتلاؤ کدھر ایمان جائے گا؟ فیصلہ کیسے کرو کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے ادھر بھی چلنا ہے، اور تیز شدت کی دھوپ ہے ادھر بھی چلنا ہے، اور یہ فصلیں بھی تیار ہیں جن کی تجارت، جن کی کاشتکاری ہمارے لیے ضروری ہے، بال بچے ہمارے کھائیں گے کیا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 30,000 صحابہ، انہوں نے اپنی قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دی. اللہ کے رسول آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اور مسلمانوں سب سے بڑی بات، اگر کوئی مبالغہ نہ ہو تو کہا جائے کہ زیادہ تر لمبی مسافت صحابہ کرام نے پیدل ہی کی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس میں سواری کی قلت تھی. ایک اونٹ دیا گیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ بانٹ دیا تھا. 18 صحابہ ایک طرف، 18 صحابہ ایک طرف، اور ہر 18 صحابہ کے اس قبیلے میں اور ہر 18 صحابہ کے اس ہجوم میں ایک اونٹ دیا گیا تھا کہ باری باری تم میں سے ایک شخص بیٹھنا، پھر کچھ دور پر چل کر دوسرے بیٹھنا، پھر تیسرے بیٹھنا، ایسے بدلتے بدلتے تم لوگ جنگ کے میدان میں پہنچ جانا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں پہنچنے لگے، اور عنقریب تھا کہ آپ جنگ کے میدان میں پہنچے، اور ادھر رومی کے بادشاہ ہرقل کو پتہ ہو گیا کہ مسلمان 30,000 کی تعداد میں ہمارے اوپر آ رہے ہیں. اور اس کی تعداد کتنی تھی؟ ماں ساز و سامان، ماں ہتھیار، ماں سواریاں، ماں اس کے پاس توشے، پورے اخراجات، سب کچھ موجود ہونے کے بعد 40,000 کی فوج اس کے پاس تیار تھی. لیکن اس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ کا خوف اور ان مسلمانوں کا رعب و دبدبا اس کو اتنا ڈرایا کہ وہ اپنے آپ میں مارے ڈر کے پوری فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی. اللہ رب العالمین نے یہ فتح دلائی. نہ تیر چلی، نہ تلوار چلا، نہ لڑائیاں ہوئی، اللہ رب العالمین نے فتح دلائی. وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر اپنے ان غریب صحابہ کو یاد کیا. جو غریب صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان کیا کہ چلو جنگ کے لیے چلو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون. اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا اور آپ نے جنگ کے چلنے کے لیے اعلان کر دیا. منافقوں نے تو صاف انکار کر دیا، اللہ کے رسول اتنی دور ہم نہیں جائیں گے، صاف انکار کر دیا. اور اہل ایمان کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے جیسے کہا نہیں جاتا کہ جب کسی زنگ آلود لوہے کو جب اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس کا جو خراب لوہا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، جو پیور لوہا ہوتا ہے وہی بچتا ہے. اور وہاں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر جو سونے جیسے صحابہ کرام کی شخصیت جو ابھر کر آئی، اللہ کے رسول آپ کے ساتھ ہم چلنے والے ہیں. منافقوں نے گھر میں بیٹھ کر ہنسی خوشی منانا شروع کر دیا. اللہ نے اسی کو نازل فرمایا قرآن میں فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنگ میں نہیں جائیں گے، ہم بیٹھ کر اپنے گھر میں ہم اپنی خوشی منائیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ان لوگوں کو بتاؤ کہ تم اپنی اس شدت کی بنیاد پر تم یہ بیان کر رہے ہو کہ تم اپنے آگ سے نہ جا کر کہ تم اس دھوپ کی چلچلاتی دھوپ میں تم نہیں جاؤ گے، تمہیں یہ گرمی برداشت نہیں ہے، بتاؤ تم اللہ کی جہنم والی گرمی کیسے برداشت کرو گے، اللہ رب العالمین کی جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرو گے. اور سن لو فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. آج کے بعد سے تم نے ایسا جرم کیا ہے، ہنسنے کی تمہارے اندر کوئی مہلت نہیں ہے، تم ہمیشہ روتے رہو اور تم روتے روتے مر جاؤ، تمہیں اللہ رب العالمین نے تمہارے نصیب میں یہ لکھ دیا ہے. اور کچھ غریب صحابہ، کچھ نادار صحابہ جن کے پاس لباس بھی نہیں، جن کے پاس کپڑے بھی نہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے کچھ ان کو سر ڈھانکنے کے لیے ان کے پاس کپڑے بھی نہیں، اور ان کے پاس سواریاں بھی نہیں، ان کے پاس اسلحے بھی نہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی چاہت ہے،
ہماری بھی چاہت ہے, ہماری بھی خواہش ہے, ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول سواری کا انتظام کر دیجئے. اللہ کے رسول نے کہا ہے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے تم معذور ہو, تمہارے پاس اللہ نے دولت نہیں دیا ہے لیکن تمہارے اندر اللہ نے دل دیا ہے, جس دل کو میرے پاس لے کر آئے ہو تو سنو, تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون. اللہ نیتوں پر بہت ثواب دیتا ہے. حسن نیت, اگر ہماری زندگی کے اندر عبادت کرنے کی نیت پیدا ہے, ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے اپنی نیت کے بدلے میں بھی ہم نے کیا پائیں گے. آج ابھی کہا جائے میرے بھائیوں داڑھیاں رکھ لو, مت چھلاؤ, رکھ لوں گا. کب رکھ لو گے؟ بھائیوں نماز پڑھا کرو, رمضان سے شروع کروں گا, جمعہ سے شروع کروں گا. یہ آپ کا جملہ نہیں ہے, یہ آپ کے اندر پیدا ہونے والا اس شیطان کا جملہ ہے جس شیطان نے آپ کو اس بات پر ابھارا ہے کہ ابھی نہیں. اور مومن اپنی نیت پر اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی نیت کرتا ہے کہ تو اے اللہ ابھی سے اسی وقت سے میں اس عمل پر میں انشاءاللہ معمور ہوتا ہوں. اگر اللہ سے کوئی نیت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ارے ابھی نیت کر لیا ہوں آگے چل کے کروں گا, اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم. تم دھوکہ کس کو دیتے ہو؟ دھوکہ تم اپنی ذات کو دیتے ہو, تم اپنے آپ کو دیتے ہو, اور تمہارا یہی دھوکہ تمہیں حشر کی عدالت میں رسوا کر کے رہے گا. اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابہ کو دیکھا, تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. اللہ نے وہ دولت نہیں دی تھی جس دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کر کے کاش میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوتا. اور روتے روتے وہ صحابہ کرام اپنے گھر کو چلے گئے. وہ صحابہ اپنی دولت کی کمی کی بنیاد پر, اتنی دولت نہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ چلے جائیں, کھانے پینے کا سامان نہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس چلے جائیں, لیکن سیرت نگاروں نے ان صحابہ کرام کی جماعت کو کن میں لکھا ہے؟ ان کا نام دیا ہے البکاؤن, رونے والے صحابہ. رونے والے صحابہ ان کا نام دیا گیا. یہ واقعہ اس جنگ کے اندر, یہ اس جنگ کے تعلق سے اس کے ملتے جلتے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ہماری زندگی کے اندر ایسی نیتیں ہوتی ہیں کہ دل تو خالص ہے اور اللہ رب العالمین کے لیے قربان ہے, لیکن کیا عملی طور پر وہ قربانی آتی ہے ہمارے سامنے؟ اگر جب ہم نیت کریں انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے عہد کرتا ہوں, اے اللہ جتنی بھی زندگیاں گئیں اس کو تم معاف کر دے بار الہ. آج سے ابھی سے عہد کرتا ہوں اللہ کہ میں تیری اس حسن نیت پر میں تجھ سے دو وعدہ کرتا ہوں, اللہ اس وعدے کی بنیاد پر میں تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں نہیں اڑاؤں گا. اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو اہل ایمان میں سے, سچے ایمان میں سے ہو, اور اگر وعدہ نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ تمہارے زندگی کے اندر وہ شیطان پنپ رہا ہے, جو شیطان تمہیں اس بات پر ابھار رہا ہے سوف افعل, کر لوں گا. کب کر لو گے؟ موت و زندگی کا کسی کا بھروسہ, کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ مسجد کے باہر کوئی نکلے گا یا نہیں نکلے گا, یا خطبہ دے رہا ہوں عصر کی نماز پڑھاؤں کہ نہ پڑھاؤں, کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ کس بات کی شہادت ہے کہ انشاءاللہ رمضان سے کروں گا, انشاءاللہ اگلے جمعہ سے کروں گا. آج جمعہ ہے, عصر کی نماز کے بعد بے نمازیوں سے ملو, بھائی نماز پڑھو انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے. یہ شیطانی وسوسہ ہے, یہ تمہاری نیت نہیں ہے. اور وہ صحابہ کرام کی حسن نیت تھی, جس حسن نیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مقدس کے اندر سورہ توبہ میں نازل فرمائی, تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون, کہ مارے رنج و غم کے اس در سے لوٹ گئے جو ثواب سے محروم نہیں ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر جب صحابہ کرام لوٹ رہے تھے آپ نے بشارت دی, اے میرے صحابہ مدینہ منورہ کے اندر تمہارے کچھ اور بھائی ہیں جو بھائی تمہارے قدم قدم پر اس ثواب کے مستحق ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کا تذکرہ کیا تھا. ایک سب سے اہم واقعہ, سب سے بڑا واقعہ, اس واقعے کو کر کے بات ختم کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, چلو صحابہ کرام اللہ رب العالمین کی راہ میں. منافقوں نے تو بہانہ کیا, واپس چلے گئے. اللہ کے رسول بڑی گرمی ہے, دھوپ میں نہیں جاؤں گا. اور جو مومن اہل ایمان تھے ان میں سے بہت سے لوگ تیار ہوئے, اور جن کے پاس معذور تھا آپ نے ان کو عذر دیا. لیکن 3 ایسے صحابہ, جو صحابہ اللہ نے ان کو دولت بھی دیا تھا, اللہ نے ان کو طاقت و قوت بھی دی تھی, اور وہ اہل ایمان میں تھے, اور وہ بہت زیادہ اعلیٰ منصب والے بھی تھے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ جان کی قربانی ادا کرتے تھے. کون صحابہ؟ 3 صحابی, کعب بن مالک, مرارہ بن ربیع, ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم. یہ 3 ایسے صحابی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے
اور نکلنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ابھی اللہ کے رسول بڑا لمبا سفر ہے، میں اپنے گھوڑے کو دوڑا کر اللہ کے رسول کو پار کر لوں گا، اللہ کے رسول کو پکڑ لوں گا۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، نہیں پہنچ سکے۔ جنگ سے واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ مسجد نبی، آپ کا یہ معمول تھا جب کسی سفر سے آپ واپس آتے سب سے پہلے آپ مسجد میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے پھر آپ اپنے گھر جایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اور یہ کام کر کے آپ جیسے ہی مسجد میں بیٹھے اتنے میں منافق ایک پورا جمگھٹا تیار ہوگا، اے اللہ کے رسول میرے گھر میں میری بچی بیمار تھی، میری بیوی بیمار تھی، میں بیمار تھا، جنگ میں نہیں آ سکا۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جاؤ، میں نہیں جانتا، اللہ کے حوالے میں تمہارے معاملے کرتا ہوں، تمہارا عذر جو پیش کر رہے ہو میں اس پر معافی دے رہا ہوں۔ وہ 3 صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں، اے اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں، کوئی غلطی نہیں اور کوئی کمی نہیں، سواری بھی ہمارے پاس، ہتھیار بھی ہمارے پاس، توشہ بھی ہمارے پاس، لباس بھی ہمارے پاس، اے اللہ کے رسول ہماری کاہلی، ہماری سستی نے ہمیں روک رکھا، اللہ کے رسول آپ فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا جاؤ، 40 دن تک تم سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، پورے مدینہ منورہ کی بستی میں تم سے کوئی بات نہیں کرے گا، تمہارے لیے یہ سزا ہے، جب تک عرش والا تمہارے درمیان تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہ نازل کر دے اس وقت تک تمہارے لیے مسلمانوں قربان جاؤ۔ اگر وہ چاہتے، حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ میرے اندر اللہ رب العالمین نے جدل جیسی نعمت عطا کی تھی۔ جدل کیا ہے؟ جدل وہ ہے چرب زبانی، میں اپنی باتوں میں ایسی سی بات اللہ کے رسول کو بتاتا مان جاتے، لیکن جھوٹ بول کر کوئی فائدہ نہیں، جھوٹ بول کر کوئی فائدہ نہیں، یہ سوف افعل، آگے کر لوں گا، آگے کر لوں گا۔ مسلمانوں آگے آگے کرنے والی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا بتلائی، 40 دن تک تم سے کوئی نہیں بات کرے گا۔ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبی کے اندر آتے، کعب بن مالک کا بیان ہے میں نماز پڑھ کر، میں سلام پھیر کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اپنا چہرہ ملاتا، اللہ کے رسول چہرہ گھما لیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ گھما لیتے۔ 40 دن تک کوئی فیصلہ نہیں آیا، ابھی 40 دن کے بعد ایک قاصد کو اور بھیجا گیا، جاؤ ان تینوں لوگوں کو کہہ دو اپنے بیویوں سے الگ ہو جائیں، اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں۔ کعب بن مالک کے پاس جب قاصد نے آ کر پہنچا، اور مسلمانوں ایک بات اور عرض کر دوں، جب مومنوں کی آزمائش آتی ہے تو آزمائش پر آزمائش آتی ہے، اور وہاں پر ایمان کو سب سے زیادہ پرکھنا پڑتا ہے، اور وہاں پر ایمان کو بچانا سب سے بڑی ایک مومن کی طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ کیسے؟ غسان کا بادشاہ کرسچن، اس یہودی بادشاہ نے ایک لیٹر لکھا، اور لیٹر کعب بن مالک کے نام لکھا، کہا اے کعب تم اتنے دولت مند آدمی، تم اتنے شہرت یافتہ آدمی، تم اتنے عزت دار آدمی، تم کو محمد نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ ایک قاصد بھیجا، قاصد آیا، کہا کہاں ہے کعب بن مالک؟ مدینہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگوں نے کہا وہ کعب بن مالک ہیں، ان کے ہاتھ میں وہ لیٹر دیا، کعب بن مالک لیٹر کھول کر پڑھتے ہیں اور اس کی وہ بشارتیں سنتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے پاس، تمہیں ہم سلطنت دیں گے، تمہیں ہم دولت دیں گے، تمہیں تمہارا عہدہ منصب عطا کریں گے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہوتا ہے ایمان، رضی اللہ عنہم وارضاہ، یہ ایمان ہوتا ہے۔ دولت کی نشے میں ایمان مت بیچ لینا کبھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اپنے استقامت پر ڈٹے رہے، اور اس غسان کے بادشاہ کرسچن کے اس کے خط کو پھاڑا، اور پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے قاصد کے سامنے آگ لگا دیا، کہا جاؤ اپنے بادشاہ کو کہہ دینا یہ جواب ہے کعب بن مالک کا۔ اللہ اکبر۔ جب ہمارے اوپر ایک آزمائش آتی ہے، ایک آزمائش میں ہم ایک دم گھسے پڑے ہیں، اور دوسری جانب سے ہمیں کوئی تسلی دیتا ہے، گناہ کی طرف بلاتا ہے، معصیت کی طرف بلاتا ہے، دل مائل ہوتا ہے چلو یار اس مصیبت سے کم اس میں تو آسانی مل جائے گی، وہاں پر تمہارے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قاصد آ کر اعلان کر دیا کہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں، اپنی بیویوں سے بھی الگ ہوئے گئے۔ اور کعب بن مالک نے کہا اللہ کی قسم، اگر اللہ کے رسول کہے ہوتے کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دو تو ابھی میں طلاق دے دیتا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا بیویوں سے الگ ہو جاؤ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب کچھ معاملہ الگ کر لو، ابھی طلاق کا معاملہ نہیں ہے، طلاق کے لیے اللہ کے رسول نے نہیں کہا، بیویوں سے الگ ہو جاؤ، یہ حکم ہے۔ 50 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت کریمہ نازل فرمائی، جو ایک ایمان، اہل ایمان اور اہل توحید اور اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی جو اللہ تعریف کرتا ہے، کیا ہی زندگی کے اندر کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ کے لیے اللہ نے ایسی توبہ نازل فرمائی جو قیامت کی صبح تک ہر مومن ان کی توبہ کو قرآن مجید کی تلاوت میں پڑھے گا۔
کیا ہے آیت کریمہ؟ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم۔ اے اللہ کے رسول، ان تیرے صحابہ نے ایسی توبہ کی ہے، ان کی توبہ کو اللہ معاف کرتا ہے، اور سارے ایمان والوں کو کہہ دیا اللہ رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان تم تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور ان تین سچے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور ان تین سچوں کی طرح ہو جاؤ۔ کن سچوں کی طرح؟ وکونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، ان کی توبہ تو توبہ اللہ نے قبول کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی صداقت کی گارنٹی قرآن مقدس میں دے دیا۔ کعب بن مالک نے وہیں آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے یہ کعب بن مالک آپ سے عہد کرتا ہے پوری زندگی میں مر جانا گوارا کرے گا، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا آپ سے، اور یہ وہی سچائی کا بدلہ ہے جو اگر میں آپ سے جھوٹ بولتا کہ جنگ میں نہیں جا سکا یہ بہانے تھے تو اللہ کے رسول شاید میں بچ جاتا، لیکن حشر کی عدالت میں جو منافقوں نے جھوٹ بولا ہے آج ان کی برزخ کی زندگی ان کو کس طریقے سے آگ میں ڈال رکھی ہوگی۔ مسلمانوں، جھوٹ بہت بڑا جرم ہے، جھوٹ بہت بڑا جرم ہے، بہانہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ شیطانی وسوسہ، یہ شیطانی قول بہت بڑا جرم ہے کہ کل سے کروں گا انشاءاللہ، آئندہ سال سے کروں گا انشاءاللہ، داڑھی رکھ لوں گا۔ مولانا صاحب کائے پریشان کرتے ہو؟ یہ جواب لوگ دیتے ہیں، کائے پریشان کرتے ہو داڑھی رکھ لوں گا؟ ارے رکھو یا نہ رکھو، اگر تمہیں اس نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر سچے پکے امتی ہو تب رکھو، اور اگر نام کا کوئی سنی نہیں ہوتا، میرے نبی نے کہا سنی وہ مسلمان سنی ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اگر مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے سب سے پہلے میری سنت کو پکڑو، یہ نبی کی سنت ہے۔ اگر نبی سے محبت کے دعوے دار ہو، ارے تمہاری جوانی کس جوانی کی بات کرتے ہو؟ تم سے خوبصورت صحابہ، تم سے خوبصورت انبیاء، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اللہ رب العالمین نے کیا قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف کے اندر بیان فرمایا، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ مصر کی خوبصورت شہزادیوں نے دیکھا، کہا کہ یوسف جیسا انسان اس روئے زمین پر تو ہے ہی نہیں، یہ لگتا ہے جیسے اللہ کا کوئی مکرم فرشتہ نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر! تم سوچتے ہو داڑھی چھلا لوں گے تو بس صورت لگو گے، لکھو تو ایک مرتبہ، اللہ رب العالمین تمہارے چہرے پر انشاءاللہ نورانیت پیدا کرے گا، اور پانچوں وقت کی نمازیں تو پڑھو، فجر میں 4 لوگ 5 لوگ 6 لوگ، اور بڑا ڈنکا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو قوم اللہ سے بغاوت کرے گی اللہ اس قوم کو ہمیشہ ظلم پر مسلط کرتا رہے گا۔ اور اگر ابھی اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے ہو تو ہم سے زیادہ اپنے ملک کے حالات کو آپ جاننے والے ہو، ہم سے زیادہ آپ جاننے والے ہو کہ ہمارے ملک کی حالات کیا ہیں، اور اگر اپنی زندگی کے اندر رب سے بغاوت کرو گے اللہ رب العالمین بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائے گا۔ اللہ نے کہا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اللہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ تمہیں وہ آزماتا ہے، تمہارے اوپر عبرتیں نصیحتیں ڈالتا ہے، نہ تم توبہ اختیار کرتے ہو نہ اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کے اندر سب سے سچا پکا اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین حقیقی معنوں میں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متوالا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ اللہ رب العالمین بنا لے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر جو بھی پریشانیاں، جو بھی خستہ حالیاں ہیں بار الہ، تو اپنے رحم و کرم کے ساتھ ان پریشانیوں، ان بیماریوں کو اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رؤوف رحیم۔